جی جناب، خوش آمدید. صرف ایکسل نے کی آپ دیکھ رہے ہیں اور دو مہمان ہیں ہمارے ساتھ. جی بالکل، آج ہم نے دو مختلف اداروں کو مدعو کیا ہے. بہت بہترین کام کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر. ایک ایسا ادارہ جو کہ بچوں کو، وہ ایسے بچے جو کہ پیدائشی طور پر دل کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ حیرت انگیز انکشاف ہے کہ ہر سال پاکستان میں 50,000 بچے دل کی مختلف بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. سو ان کا علاج کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن. اور یہ ماشاءاللہ 2013 سے بھرپور انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں کام کر رہا ہے. اس کے جو CEO ہیں فرحان صاحب، ان کی اپنی بیٹی کا انتقال دل کے ایک مرض کی وجہ سے ہوا، اور پھر انہیں خیال آیا کہ ان بچوں کے لیے انہیں کچھ کرنا چاہیے. 2018 میں مصباح الحق نے بطور ایمبیسڈر اس ادارے کو جوائن کیا، تو ان کا ایک پیغام بھی ابھی ہم کچھ دیر میں چلائیں گے. اور دوسرا ادارہ بیت السکون، آپ ہی نے بلکہ مجھے کہا، اس دن ظفر عباس صاحب بھی یہاں موجود تھے اور آپ خود بھی تشریف لے گئے تھے بیت السکون. تو میں نے اتنے بہت سارے لوگوں سے بیت السکون کے بارے میں سنا کہ کینسر کے حوالے سے شاید ہی کوئی اور ادارہ یہاں کراچی میں اتنا خوبصورت کام کر رہا ہو. نہ صرف یہ کہ وہاں پہ علاج کیا جاتا ہے، بلکہ اگر کہیں اور بھی علاج کی ضرورت پڑے تو اس کے بھی تمام اخراجات بیت السکون اٹھاتا ہے. اور 26,000 کے قریب افراد اس وقت رجسٹرڈ ہیں اس ادارے کے ساتھ. تو بیت السکون سے ڈاکٹر جاوید احمد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ 40 سال سے انکالوجسٹ کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان سے ہم بیت السکون کے حوالے سے جانیں گے. اور سلطان حمدانی صاحب، آپ بورڈ ممبر ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے. سو ہم سب سے پہلے اگر بیت السکون کے حوالے سے ایک تعارفی پیکج دکھا سکیں اپنے ناظرین کو، اور پھر آپ سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کرتے ہیں. کینسر ایک پل میں سب الٹ دیتا ہے، امید توڑ دیتا ہے، اور اوپر سے مہنگا علاج. غریب تو غریب، سفید پوش افراد کا حوصلہ بھی کمزور کر دیتا ہے. مایوسی کے اندھیروں میں ہے امید کی ایک کرن. بیت السکون کینسر ہاسپٹل، پاکستان کا واحد ہسپتال جو پچھلے 22 سال سے کینسر میں مبتلا مریضوں کو مفت اور بہترین علاج فراہم کر رہے ہیں. اس مشکل سفر میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بیت السکون کو دل کھول کر زکوٰۃ اور عطیات دیجیے. بیت السکون، زندگی کی امید آپ کے ہاتھ میں. تو بادامی صاحب بھی جس طرح میں نے کہا کہ خود جا کر دیکھ کر آئیں، اور ہماری بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس ادارے سے ہم متاثر ہوں، جس کے کام سے متاثر ہوں، جس سے ہمیں لگتا ہو کہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، اسے یہاں مدعو کریں. اور ان دونوں اداروں کے ریپرزنٹیٹیوز سے گفتگو سے پہلے بس یہ درخواست کہ دونوں کی ڈیٹیلز آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ سکیں گے. اکاؤنٹ نمبر ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کینسر کے ادارے بیت السکون سے، یا بچوں کے دل کے امراض کے ادارے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن سے، تو پلیز کوشش کیجئے کہ ان اداروں کی کچھ معاونت ہو سکے جس بھی انداز میں آپ ممکن سمجھیں. خود تشریف لے جائیں، جا کر ان کا کام دیکھیے. لیکن یہ کہ ہم سب ان اداروں کو سپورٹ کریں گے تو ہی پاکستان کے بچے، پاکستان کے وہ لوگ جو کہ علاج کروانے کی خود سکت نہیں رکھتے، ان کو زندگی کی نئی. جب کینسر ہو جاتا ہے کسی فیملی کے ایک پیشنٹ کے، ایک بندے کو، تو وہ تو ایک خبر قیامت بن کے ٹوٹتی ہے نا، سب ختم ہو جاتا ہے. بالکل. پھر زیور بک جاتا ہے، یہ وہ سب ایسے. مگر ایسے ادارے ہیں جو کینسر جیسے مرض کا علاج اگر مفت کر رہے ہیں تو پھر اور اللہ نے اگر کسی کو دیا ہو اور وہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی آفت یا بلا آپ کی فیملی کی طرف آنے سے ٹل جائے انشاءاللہ. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. اگر آپ پلیز مائک لے لیجیے گا. تو ہمیں بتائیے گا کہ کیا انسپریشن تھی اس ادارے کے قیام کی، اور اب ان دنوں بالخصوص جب کووڈ ہے، بہت سے لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے علاج، وہ بھی بدقسمتی سے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے محتاج ہو گئے ہیں، دوسروں کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو کتنا برڈن بڑھا ہے بیت السکون پر؟ جی یہ 97 کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایکچولی ایک مائک ذرا سا قریب کر رہا ہوں. جی جی. میڈم زینب ابراہیم خاتون ہیں، وہ ایکچولی اس کی ماسٹر مائنڈ ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان کے برین چائلڈ ہے یہ. صحیح. میں اس وقت لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا. صحیح. تو وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ جی آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے. اچھا. تو میں نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ میں آپ کو جانتا بھی نہیں تو میں کیا کام کروں گا آپ کے ساتھ.
تو انہوں نے کہا جی ہم اصل میں کینسر کے اوپر لوگوں کے ہاسپس بنانا چاہتے ہیں. واہ. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں کسی بھی چیریٹیبل ہاسپٹل کے ساتھ کسی چیریٹیبل ادارے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. صحیح ہے. کہ کتنا خیر انہوں نے پھر ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے, ایک جسٹس ماجدہ ہوتی تھی, ان کے گھر پہ ہماری میٹنگ ہوئی. تو میں نے وہاں ان سے رکھا کہ دیکھیں یہ ہاسپس تو اب ٹھیک ہے, ہاسپس آپ سمجھتے ہیں کہ ہاسپس کیا ہوتا ہے, جب اینڈ آف دا لائف ہوتی ہے نا پیشنٹ کی, تو اس کو کمفرٹیبلی جو اینڈ آف مائک سر مائک آپ کی آواز ہاسپس کہا جاتا ہے. صحیح. ہاسپس کہا جاتا ہے. تو وہ ہاسپس کا کانسیپٹ لے کر کے میڈم آئی تھی, لیکن میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اس میں اصل میں کراچی میں لوگوں کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے اس بات کو یہ کیا, اور پھر ہم لوگ کے ڈی ایس اسکیم نمبر 1 میں ایک مکان کے اندر یہ کام شروع کیا 97 میں اپریل. ہاں. وہاں سے ہم نے یہ کام, اور 2008 میں پھر ہم نے یہ نئی بلڈنگ بنائی, اور اس کے بعد وہاں ہم شفٹ ہوئے ہیں. 97 سے لے کر اب تک ہم نے 26,700 نئے پیشنٹ رجسٹر کیے ہیں. تقریباً 1,77,000 کے قریب فالو اپ او پی ڈیز کیے ہیں ہم نے. ہمارا اینول جو ہے وہ تقریباً 2300 سے 2400 نئے پیشنٹ رجسٹر ہوتے ہیں, اور تقریباً 80,000 کے قریب پیشنٹ جو ہے فالو اپ کے کیے جاتے ہیں. اور یہ سب اللہ کے بندوں کی مدد سے چل رہا ہے سلسلہ. اصل میں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کا جو علاج جو ہے اس کے 3 بڑے شعبے ہیں. سب سے پہلی چیز تو سرجری ہے, دوسری چیز ریڈیو تھراپی ہے, تیسری چیز کیمو تھراپی ہے. تو سرجری اور ریڈیو تھراپی ہم نے صرف سرجری ہم نے کیا ہے, بریسٹ کی سرجری کا ہم نے شروع کی, جو بھی کسی اور سے, لیکن کنسلٹنٹ ہمارا تھا, سرجن ہمارا ہے, سب بریسٹ کلینک ہماری ہوتی ہے, لیکن سرجری ہم آؤٹ سورس سے کرتے ہیں, یعنی ضیاء الدین میں کرتے ہیں. اسی طرح سے ریڈیو تھراپی جو ہے وہ پیسہ بیت السکون دیتا ہے, لیکن ریڈیو تھراپی چونکہ ایک مشین جو ہے ریڈیو تھراپی کی وہ 10 سے 20 کروڑ کی آتی ہے. اس لیے ابھی تو ہمارے لیے بس میں نہیں ہے, لیکن ہمارے تھیٹ اس میں ہمارا یہ ہے اللہ کرے کہ کوئی خدا کے بندے ایسے سن رہے ہوں جو کہ آگے بڑھیں, اور 10 سے 20 کروڑ اس ملک کے لوگوں کے لیے عطیہ کرنا کیا مشکل ہے. ضیاء الدین کے ڈاکٹر عاصم ہیں, کیونکہ میں ضیاء الدین میں وہاں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کا. تو ڈاکٹر عاصم سے میں نے بات کی تو انہوں نے ہمیں چیریٹیبل لحاظ سے 50% ڈسکاؤنٹ دے کر وہ کام انہوں نے. تو ہم نے تقریباً 6,000 سے زیادہ پیشنٹ کو ریڈیو تھراپی, لیکن ایک پیشنٹ کی ریڈیو تھراپی جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30 دن ہوتی ہے. تو اگر یہ کر لیں تو وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ فریکشنس ٹریٹمنٹ ہوئے. اللہ. تو یہ اسی طرح سے کیمو تھراپی ہم اپنے ان ہاؤس کرتے ہیں. کیمو تھراپی کی جو ہماری یہ ہے وہ تقریباً اس وقت تک ہم نے 3,000 سے زیادہ, ایک دیکھ لینے کا. تو اگر ہم عدد و شمار ذرا دیکھ لیں, جس میں نے بھی کہا کہ 26,000 کے قریب لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, ظاہر ہے, اور ان کی ذمہ داری بیت السکون پر ہے. جو کیمو تھراپی ہم نے کی ہے وہ 28,030 ہیں اس میں, لیکن اس کی جو, کیونکہ وہ بھی کیمو تھراپی بھی ہے, ایک پیشنٹ کو کم سے کم 4 سے لے کے 8 کورسز ہوتے ہیں, تو وہ تقریباً ہماری 1,70,000 کے قریب بنتی ہیں وہ جو اس پیریڈس کے اندر. اسی طرح سے ریڈیو تھراپی ہم نے کہا کہ تقریباً 6,000 کے قریب, یعنی 5,669 ہیں, اور وہ فریکشن جو بنتی ہیں وہ 13,387 کے قریب. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ ہے ہماری یہ کیا کہنے جی. بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے اپنے طور پر اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے. کالر ہے, بچی ہے چھوٹی, زارا ان کا نام ہے. السلام علیکم. ہیلو جی. جی السلام علیکم, زارا سے بات ہو رہی ہے؟ جی میں زارا ہوں. جی زارا, کیا کہنا چاہیں گی؟ اقرار بھائی, میں اپنی پاکٹ منی سے 5,000 ڈونیٹ کرتی ہوں. اچھا, تھینک یو ویری مچ, جیتی رہیے. جی جی. اور میں نے پچھلے سال بھی کوئن سے ڈونیٹ کی. ماشاء اللہ, آپ تو اس کا مطلب ہے ہر سال آپ ڈونیٹ کرتی ہیں. زندہ باد, سلامت ہیں جی. یہ اگر ایک بچی اپنی پاکٹ منی سے یہ کر سکتی ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ بڑے فلانتھراپسٹ تو ہیں, لیکن آپ کو یہ بتاؤں 50 سے لے کر کے 50 لاکھ کی اور 1 کروڑ کی ڈونیشن ہمارے پاس آتی ہے. کیا بات ہے. مگر 50 روپے کے جو ہے نا وہ زیادہ ویلیو ہے. بالکل اسی طرح سے وہ اس کے اندر جو خلوص اور وہ, کیونکہ بہت سارے وہ لوگ جو ہمارے پاس علاج کرا کے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. 100 روپے 150 روپے ہم نے بکس رکھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے طور پہ کچھ ڈال جاتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں کم سے کم. کیا بات ہے. زبردست. بیت السکون کا ہم نے سفر دیکھا, اور اسی طرح پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن, اس سے تو ظاہر ایک وابستگی ہے جو فرحان صاحب کی اپنی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اس مرض سے. مصباح الحق بہت ریلیجسلی اس کو
प्रमोट भी करते हैं उसके साथ हाँ माशाल्लाह। वो कहते हैं मेरी सेकंड इनिंग्स है जी। हाँ वो कहते हैं सेकेंड इनिंग्स है। जिंदाबाद। तो हमें बताइएगा किस तरह के लोग आते हैं, कैसे बच्चे आते हैं, और फिर किस तरह से जब वो रिलीव अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हो जाता है उनके। जी मैं थोड़ा बताता हूँ। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन बेसिकली हम दो पार्टनर्स थे, मैं और फरहान। हम एक आईटी कंपनी चलाते हैं मेज़ॉन कंसल्टिंग के नाम से। तो हमारे इत्तेफाक से दोनों के बच्चों में दिल के अमराज का मसला आया। अच्छा। तो हमारा बेटा जैद तो आपके शो में आ चुका है जुनैद भाई की वजह से। तो उसका जो है अपना फरहान की जो बेटी है उसका उसी मर्ज़ में इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो हम दोनों पार्टनर्स में से सोचा कि अब ये काम डेडिकेटेडली होना चाहिए। और अभी फरहान साहब अभी कह भी रहते थोड़ी देर पहले एक और चैनल पे कि सबसे मुश्किल काम क्या था। तो सबसे मुश्किल काम ये आइडिया बेचना था कि भाई ये काम है और ये काम हो सकता है। लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। फरहान साहब डॉक्टर भी नहीं थे। सही, हाँ तो सही। तो जब फरहान साहब डॉक्टर नहीं थे लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। लोग कहते जज्बात है, अभी बेटी का इंतकाल हुआ है, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन माशाल्लाह फरहान साहब जी जान से लगे रहे। क्या बात है। बल्कि कभी कभी हमें तकलीफ़ हमने उनको दी मेज़ॉन कंसल्टिंग ने कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दिया करें। लेकिन वो जी जान से लगे रहे और एक आइडिया कन्वर्ट होते होते अब आप नंबर्स को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा 2500 बच्चे माशाल्लाह बग़ैर किसी पैसे के खर्च किए अल्लाह पाक ने फरहान साहब की मेहनत से PCHF से लोगों का इलाज करवाया। क्या बात है। 88 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं हम अभी तक। और ये महंगे तरीन इलाज और पर बच्चा 4.5 से 6.5 लाख रुपए खर्च होता है। एंड वी डू नॉट चार्ज एनीबडी। हाँ जिस बच्चे के पास पैसे हैं वो 2 लाख दे सकता है तो 4 लाख हमारे ले लेते हैं, जितना हो सके। 5 किसी के पास पूरे 6.5 लाख भी हो तो भी वो हमारे पास जरूर आए ताकि हम उसको गाइडेंस सही दे सकें। बिल्कुल सही। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। सही है। तो एक बात तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि उनकी मेहनत से यहाँ तक बात पहुँच गई। दूसरा अब इदारा ऐसे लेवल पे पहुँच गया है कि लोग हमसे मशवरा मांग रहे हैं, अस्पताल हमसे मशवरा मांग रहे हैं। वी आर ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग विद ऑल द बिग हॉस्पिटल्स। खान हॉस्पिटल हमसे कोलैबोरेट कर रहा है, लियाकत हमसे कोलैबोरेट कर रहा है, हमारे इतने MOU साइन हुए हुए हैं। तो अब हम इसकी कोशिश में है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें। सही। और कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के तमाम अस्पतालों में वो रिसर्च करके उनको बात पहुंचा दें। क्योंकि कंजीनियल हार्ट डिजीज़ एक तो है कि बात तो सही है कि पैदाइशी जो बच्चा होता है उसी से वो होता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट मदर अपना ख्याल करे और प्रिकॉशन के ऊपर सही रिसर्च हो तो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, बचाया जा सकता है। और ये बचाया इसके जिस तरह थैलेसीमिया के मामले में कि अगर आप निकाह के वक्त एक टेस्ट करवा लें तो आप बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी अजियत में मुब्तला करने से बचा सकते हैं उनको। बिल्कुल ठीक बात है कि आगही और शऊर पे बहुत काम करने की जरूरत। मिसबाहुल हक साहब ने भी एक मैसेज रिकॉर्ड जी। और ये बात है कि फरहान साहब हमेशा कहते हैं एक बात कि हमने 2500 बच्चे नहीं, हमने 2500 फैमिलीज को अल्हम्दुलिल्लाह। जो मिसबाहुल हक साहब माशाल्लाह सेकंड इनिंग्स अगर है उनका मैसेज तो चला दें। मिसबाहुल साहब का मैसेज सुनते हैं। चूँकि टीम के साथ थे तशरीफ नहीं ला सके, सीरीज जीते ना अभी हम। प्लीज जी जी प्ले कीजिएगा। 2017 में रिटायरमेंट के बाद मेरी मुलाकात हुई है फरहान भाई के साथ जो कि CEO हैं इसके पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के थ्रू एक मेरे दोस्त के जिनकी बेटी को ये मसला हुआ। एंड देन 1-2 मीटिंग्स के बाद 2018 से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। जी मेरा जो मेन मकसद है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के साथ वो एक स्पेशलाइज बच्चों के दिल के सर्जरीज़ का हॉस्पिटल बनाना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी वजह है, इतना बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में जिसको मेरे ख्याल में सर्व करना ज़रूरी है। बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए इस हॉस्पिटल का बनना बहुत ज़रूरी है ताकि एक रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सके और इस मर्ज़ के हवाले से मज़ीद रिसर्च हो सके। ये पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 50 से 60 हज़ार बच्चे दिल के मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं और जिनमें से कि इमीडिएटली 20,000 को सर्जरी की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान में जो इस टाइम पर
جناب تو مصباح الحق صاحب جس طرح بادامی صاحب نے بھی کہا کہ کہتے ہیں ان کی سیکنڈ اننگ ہے. ہمارے ساتھ فرحان صاحب ہیں, اگر تو مجھے ذرا جی بتائیے. فرحان صاحب اسکائپ پہ اگر ہیں آئی بلیو کہ اگر ہمارا تو فرحان صاحب اسکائپ پہ ہیں اچھا تو وہ کوشش کر رہے ہیں کنیکٹ کرنے کی ان کو. اچھا تب تک آپ ذرا اگر مزید جی تفصیل تب بتا تک سکیں. میں ایک بات بتا دوں, اب ماشاءاللہ جو ہاسپٹل بننے جا رہے ہیں جی ویسے تو ڈاکٹر جاوید صاحب اور میری بات ہوئی, اور یہ بات انشاءاللہ وسیم بھائی کی اجازت سے, وسیم بھائی کو ہم کہہ دیں گے, وسیم بھائی میڈیا پہ کہہ دیں گے کہ ماسس کا علاج کی رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کی ہے. ہم جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھلا ہو جائے, لیکن ہم سارے ڈونرز بھی مل جائیں تو ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہسپتال اور کیپیسٹی بلڈنگ ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا علاج ہو سکے. تقریباً پروجیکٹ تو ہمارا اربوں میں ہے, لیکن پہلا راؤنڈ ہمارا 36 کروڑ کا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے 15-20 کروڑ ریز بھی کر لیا. کیا بات ہے. اور اب ہمیں ماشاءاللہ تھوڑے سے پیسے شارٹ ہیں, اگر وہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو ہمارا پہلا راؤنڈ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر فرحان صاحب اسکائپ پہ آ جائیں گے تو وہ جی وہ اپنی بات تفصیل کہہ دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں, بالکل جو پیغام لوگ سن رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے آپ کوئی ایسی بات. یہی ہے کہ کینسر کا علاج جو ہے خاصا تکلیف دہ بھی ہے اور بڑا پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. خاندان کا خاندان بیچارہ ہے. بادامی صاحب آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک ہاسپس کا ایریا ہے جس میں نوجوان لڑکے, دراصل یہ جو گٹکا ہے نا, اس نے میرے اپنے خیال کے مطابق کراچی کے اندر تقریباً 50,000 سے 1.5 لاکھ نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے. یا اللہ. اگر آپ لوگ اب آئیں گے تو ہمیں اگر اس کے ساتھ ہوتا کہ ابھی شادی ہوئی ہے, نوجوان بچہ ہے, لیکن اس کو کینسر کا اتنا زیادہ پھٹ گیا, کیڑے پڑ گئے ہیں, بیوی ویسی بیٹھی رہتی ہے, وہ 3 مہینے وہ داخل رہتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے پاس آ جاتا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ 50,000 سے 1.5 لاکھ سالانہ قتل کی وجہ بنتا ہے گٹکا اور ماوا, اور جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کسی طرح. میں جو خود گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے, یعنی آپ کو وہاں اگر کوئی بتائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چیریٹیبل والا معاملہ ہے, ورنہ آپ کو بالکل ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہی لگے گا بیت السکون, جہاں بالکل آپ کو ہر اعتبار سے صفائی ستھرائی کی طرح لگے گا جیسے کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. ہم نے دوسری کوشش یہ کی ہے کہ کسی کو بھی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں, اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر کوئی بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت یعنی کچھ لگتا ہے دیکھنے میں کوئی پیسے والا آدمی, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے تو بتا دیں. لیکن ہم کسی سے کوئی سوال دوسرا نہیں کرتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کو کچھ دینے سے اس کے جس کے پیچھے دکھ ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مسکرا کر کے بات کر لیں. اور یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے نا کہ اگر خود نہیں وہ علاج کروا سکتے تو کسی اور ہاسپٹل نے ریفر کر دیا اور پے بیت السکون نے کر دیا. مطلب جیسے میں آپ کو بتاؤں, جیسے ریڈیشن ہے, سرجری ہے, یہ ہم ابھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ویسے تھیٹر ہمارا بن رہا ہے, تھیٹر بن گیا ہے, وہ اس کے فنیشنگ اس پہ ہے, اور جب تھیٹر بن جائے گا تو ہماری کاسٹ بڑھ جائے گی, بہت زیادہ کاسٹ بڑھے گی, کیونکہ ایک سرجری جو ہیڈ اینڈ نیک کی ہے وہ کم سے کم اس وقت آغا خان میں اگر آپ کرائیں گے تو 10 سے 15 لاکھ کی ہے, اور جو ریکنسٹرکٹیو سرجری ہوتی ہے ابھی ضیاء الدین میں وہ 5 سے 7 لاکھ کی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم اب ہمارا ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ بریسٹ سرجری کے بعد ہم, کیونکہ کراچی میں ہیڈ اینڈ نیک کیسز بہت ہیں, اگر آپ جیسے میں نے کہا کہ میں 2400 نئے رجسٹر پیشنٹ کرتا ہوں تو اس میں بلا مبالغہ جو ہے 800 سے 100 صرف منہ کے کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ صرف گٹکا کھانے. ایک کالر ہے, ایک بچی ہے, ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں ہبا یاسر بات کر رہی ہوں. اوکے ہبا, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں 1000. کیا کہنے, کالز تو بہت ساری آ رہی ہیں, مگر ہم نے صرف یہ بتانے اور دکھانے کے لیے کہ اگر بچے اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور ماں باپ اس سے اچھی اور کوئی تربیت کر نہیں سکتے بچوں کی کہ وہ انسانیت کا درد پیدا کریں ان کے دل میں, تاکہ وہ بھی آگے چل کے آگے بڑھیں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کی اپنی زندگی کی جانب آنے والی بہت سی مشکلات, بہت سی بلائیں, بہت ساری افتادیں ٹل سکتی ہیں اگر آپ کسی دوسرے کے بارے میں سوچیں اور کسی دوسرے کے بارے میں خیال کریں. بیت السکون اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا تعارف آج آپ نے جانا. ہماری درخواست ہوگی کہ آپ جب مناسب سمجھیں, جب آپ کو لگے, آپ خود جائیے, جا کر دیکھیے, لوگوں کی تکلیف, ان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے, اور پھر یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل آپ کو دیے ان وسائل میں سے آپ ان جیسے اداروں کی اور ان اداروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی وہ ایک ریکویسٹ میں کر لوں, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے,
کہ اگر آپ جو ہیں وہ ڈونیشن دے سکتے ہیں تو جیسے جاوید صاحب نے فرمایا ہمارے لیے جو عام ڈونر ہیں نا چھوٹے چھوٹے ڈونرز ہمارے 80% ڈونرز وہی ہیں بڑے انسٹیٹیوشنز بھی دیں گے لیکن ایک ڈونیشن آپ رمضان میں سب دے سکتے ہیں اور وہ ہے افطار کے ٹائم پہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ لیں بالکل اگر آپ دعا میں یاد رکھ لیں گے ہمیں یا آپ سے یہ تو سب کر سکتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا سٹاف بیٹھا ہوا ہے ہمارے کیمرہ مین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ سب کر سکتے ہیں افطار میں اللہ پاک جو ہے وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں اور یہ تو آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا یہ ہے اور مسلمانوں کی بھلائی کا بھی ہے اور انسانیت کی بھلائی کا ہے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ لیں پاکستان چائلڈ آرٹ فاؤنڈیشن ڈاکٹر جاوید صاحب سلطان حمدانی وسیم بھائی کو بھی اقرار بھائی کو بھی ہم سب کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا ڈونیشن سے انشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ سر بہت نوازش دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے پاس یہاں تشریف لانے کا آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل نے کی ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ